نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو ہم سنتے آئے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ذرا سماعت کیجئے آیا کہ ہم اس چیز پر کس قدر عمل پیرا ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ کسی قوم کو نعمت عطا کرنے کے بعد ہرگز اسے نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ جب یہ لوگ خود اپنے آپ کو بدلیں گے، رب ان کے نظام کو بھی بدل دے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے، یہ جو ہمارا وطن عزیز ہے، یہ ہمارا جو مملکت خداداد پاکستان رب ذوالجلال کی جانب سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا، ہمیں سلامتی کی نعمت سے مالا مال فرمایا، ہمیں استحکام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور ہمیں عافیت کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزادی، سلامتی، استحکام اور خوشحالی اور عافیت کی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ نعمت ان سے اس وقت تک سلب نہیں فرماتا جب تک وہ قوم اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کر دیتی۔ قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال کے لیے یاد رکھنا یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنے اور نعمت دینے والے رب کو راضی کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ناشکری کرنے اور مالک کو ناراض کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہ قانون صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے، انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ ایک وقت تھا جب ایشیا، افریقہ، یورپ اور 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مسلمانوں نے اپنی نااہلی سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم حکومتوں کو گنوا دیا۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن اب پورا اسپین قومیت کے دروب کے اندر ڈھل چکا ہے، قومیت کے سائے کے اندر دب چکا ہے، وہاں مسلمان برائے نام کے ہیں۔ اسی طرح برے صغیر کے اندر 1000 سال تک حکومت کرنے کے باوجود اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں انگریز اور ہندو کی غلامی کے دن دیکھنا پڑے۔ پھر اکابر لوگوں نے کاوش کر کے طویل غلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ایک علیحدہ ریاست عطا کی، ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پاکستانیوں نے جس وعدے اور جس نعرے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا اسے پورا کر دے، لیکن 24 سال 1947 سے لے کر 1971 تک اس وعدے کو پورا نہ کیا، اور اسلام کو نافذ کرنے کے بجائے حکام سے لے کر عوام تک سب اللہ کی نافرمانی کے اندر مشغول رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آدھا ملک لے لیا۔ اب باقی آدھا ملک بھی اندرونی اور بیرونی خطرات کی زد میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، پاکستان کے بنانے کا مطلب فقط یہ تھا
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن افسوس، صد افسوس، آج 77 سال گزر چکے ہیں، 77 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اسلامی اقدار پر عمل پیرا ہونا، انہیں فروغ دینا تو دور کی بات ہے، آئے روز اسلامی اقدار کو اس انداز سے پامال کیا جاتا ہے، قرارداد پاکستان پیش کرنے والوں کی روحیں بھی تڑپتی ہوں گی۔ بالخصوص آپ اس حکومت کا اندازہ لگائیے، اس حکومت کے اندر، ریاست کے اندر، مدینہ کی ریاست کے تو بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اسلامی نظام کے تو بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، قرآن و سنت کے دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نام کا اسلام کا نام لیا جاتا ہے، لیکن کام کچھ اور کیے جاتے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ عظیم ملک جس کی بنیاد کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، جس کا نعرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، لیکن افسوس اسی ملک کے اندر آج 5 سٹار ہوٹلوں کو شراب کے لائسنس جاری کیے گئے ہیں، اور اسی ملک عزیز کے اندر وقف املاک ایکٹ کے ذریعے مساجد اور دینی مدارس پر قبضہ کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نئے بورڈ قائم کر کے دینی مدارس کا اتحاد ختم کرنے، ان کے نصاب کو تبدیل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ماضی قریب کے اندر اسی ملک عزیز کے اندر جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی، اسی ملک عزیز میں علل اعلان قرآن و سنت کے صریح احکام کی مخالفت کرتے ہوئے حقوق نسواں کی آڑ میں دینی احکام کا مذاق اڑایا گیا، گستاخانہ کلمات بھی کہے گئے، مگر تا حکومت اس معاملے پر کوئی ایکشن لینے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح وہ ملک جس کی بنیاد کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اسی ملک کے اندر میڈیا پر بیٹھ کر لوگ سر عام اسلامی احکام کے خلاف بولتے ہیں، مگر انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ادھر کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے، ہر بندہ یہاں پر فرعون بنا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے مانا جائے لیکن دین کی بات نہ کی جائے، قرآن کی بات نہ کی جائے۔ یہ ہمارا ملک عزیز پاکستان ہے، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد کا مطلب یہی تھا کہ یہاں پر میرے نبی کی دین کی بات ہوگی، یہاں پر میرے نبی کی شریعت کی بات ہوگی۔ آج شریعت کی بات تو دور کی بات ہے، آج سود سر عام چلتا ہوا نظر آتا ہے، بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، زنا عام ہے، شراب نوشی کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں، قتل و غارت کا بازار عام ہے، بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پاکستان بنانے کا جو مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، اس کے تقاضے تو پورے نہیں ہو رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کا مطلب تو یہ تھا کہ ہر جانب میرے نبی کی شریعت کے ڈنکے بجتے، میرے نبی کی دین کی بات ہوتی، قرآنی نظام کی بات ہوتی، قرآن کے احکامات کی بات ہوتی، بتایا جاتا کہ سود حرام ہے، بتایا جاتا بے پردگی حرام ہے، بتایا جاتا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، بتایا جاتا زنا کے قریب نہیں جانا، کیونکہ زنا وہ کام ہے جس سے اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ کو جلال آتا ہے، اور بتایا جاتا کہ دین اسلام کا مذاق نہیں اڑانا، بتایا جاتا میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالنا، بتایا جاتا میرے نبی کی ناموس پر ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ کیوں؟ آپ اندازہ لگائیے، اس کلمے کی 2 جزء ہیں، پہلے کی جز کے اندر رب ذوالجلال کی وحدانیت ہے، دوسری جز کے اندر میرے نبی کی رسالت کا ذکر ہے۔ انسان جب تک میرے نبی کی رسالت، میرے نبی پاک کا نام نہیں لیتا، اس وقت تک تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ملک عزیز جس کی بنیاد میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مقدس پر ہو، لیکن اسی ملک کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جائیں، اسی ملک عزیز کے اندر میرے نبی کی ناموس رسالت پر ڈاکے ڈالے جائیں، اور میرے نبی کی ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کو شہید کیا جائے۔ پھر یاد رکھنا رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا، کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ جب ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے، ہمارے حکام بالا جب اپنے آپ کو بدلیں گے، قرآنی نظام کا نفاذ کریں گے، شریعت کا نظام کا نفاذ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اسی ملک عزیز کے اندر عظیم انقلاب آئے گا۔